सलाम अलैका। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बंदों से पूछेगा फलां जगह हक बात कहनी चाहिए थी और तुम कह सकते थे और तुमने क्यों ना कही। तो बंदा अर्ज़ करेगा मालिक मैं लोगों से डर गया था। तो रब फरमाएगा मेरा ज्यादा हक नहीं था कि तुम मुझसे डरता, बंदों से डरता रहा, सोसाइटी से डरता रहा, मुआशरे से डरता रहा, कबीले से डरता रहा, मेरा हक ज्यादा बनता था। वैया यफरहून, मेरा ज्यादा हक बनता था मुझसे डरा जाए। हम क्या करते हैं, हक की जो कबूलियत हक के लिए भी लोगों के 3 तरह के रवैये होते हैं। अगर किसी को आप हक पहुंचाएंगे, हक बयान करेंगे तो 3 तरह के रवैये सोसाइटी में आपको मिलेंगे कबूलियत हक के लिए। एक तो वो लोग होंगे आपने हक कहा फौरन आपके साथ खड़े होंगे, उन्हें समझ आ गई आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनके ज़मीर ने जैसे ही उन्हें आवाज दी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, आपके साथ खड़े हो गए। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाह। वो लोग अल्लाह के रास्ते में फिर किसी की परवाह नहीं करते, ये उन पर अल्लाह का फजल है। दूसरा रवैया लोगों का ये होता है कि वो हक को समझ तो जाते हैं, पता तो चल जाता है, ज़मीर तस्लीम भी कर जाता है, पर कबूल करने की ताकत और जुर्रत, पता होता है कि बात ठीक है लेकिन बुज़दिल होते हैं, लेकिन डरते हैं। समझ तो अबू जान को भी आ गई थी, रसूल पाक सच्चे मानते तो ये भी थे, उतबा उतैबा शैबा खनस बिन शुरैक भी के जो फरमाते हैं ठीक फरमाते, लेकिन जुर्रत नहीं थी कि अपनी सरदारी छोड़ दें, जुर्रत नहीं थी कि थोड़ा सा झुके और दीन को कबूल करें। एक तो वो जिन्होंने सिरे से इनकार किया होता है, एक वो होते हैं कि जो हक को समझ तो जाते हैं पर कबूल नहीं करते, और एक तीसरा गिरोह होता है, ये वो लोग होते हैं कि जिनके सामने जब हक आता है ना तो बजाय कबूल करने के ये हक को बातिल साबित करना शुरू कर देते हैं। ये फन बना लेते हैं झूठ बोलना, इनका झूठ बिकता है। ये माहौल इस तरह का बना देते हैं कि लोग इनके झूठ की कीमत इन्हें देने लगते हैं। ये इस तरह का माहौल बना देते हैं कि सच्चे लोग डरते हैं कि यार ये हद हो गई, अब मैं सच बोलूंगा तो क्या बनेगा। ये झूठ इतना मुआशरे और सोसाइटी में फैला देते हैं कि बड़े सारे सच्चे लोगों के लिए आजमाइश खड़ी हो जाती, ये बनाकर पेश कर देते हैं। आप यकीन करें बात चीजों पर हैरत होती है। अब सारे लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो एक बंदा सच बोलता है तो वो दीवाना लगता है। अब हर आदमी अगर किसी चक्कर में उलझा हुआ है तो किसी एक ने दावा कर दिया कि मैं ये काम नहीं करता, तो वो आदमी महसूस होता है कि शायद बनावट कर रहा है, कुछ तसन्नो का मुजाहरा कर रहा है, शायद ये आदमी को दिखलावा कर रहा है, वो थोड़ा अनोखा लगता है। जब मेरे भाई लोग मिलावट वाली चीजों के आदी हो जाए ना तो फिर खालिस चीजों से मैदे खराब हो जाया करते हैं, फिर खालिस चीजें पेट खराब कर देती हैं। आदत हो गई है ना, कबूल नहीं कर रहा मैदा, आदत हो गई मिलावट वाली चीजों। तो याद रखिएगा कि हक जब आता है तो फिर वो हुसैन इब्ने अली की तरह बन संवर के मैदान में खड़ा हो जाता है। फिर सारे लोग आ जाएं, फिर मुखालफत करें, जो मर्जी हो, फिर हक है और इसकी जुर्रत पैदा करें, इसकी ताकत पैदा करें। और मैं आपसे अर्ज करूं, हक करने का मजा ही तब आता है जब आप इमाम हुसैन की तरह मैदान में तने तनहा हो, जब माहौल सारा आपके सामने बज़ाहिर आपके हक में ना हो, आप बच्चों के साथ मौजूद हो, आपको सफर दरपेश हो, आपको बज़ाहिर गुर्बत का सामना, उसी माहौल में तो सच कहने का मजा आता। इकबाल फरमाते हैं हवा को तुम तो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज़े खुश रवाना। कहते हैं तेज हवा चल रही है पर वो चराग जलाते जाता है। चले करे हवा जो अपना काम करना है, पर हमारी ड्यूटी चला। हवा को तुम तो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा। हवाओं में चराग तो नहीं ना जलते, पर जो दीवाने होते हैं वो कहते हैं हमने जला के दिखाना। हवा को तुम तो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने अता किए हैं अंदाज़े खुश रवाना। भाई हक कहने का मुसलमानों को बड़ा तंग किया, कुफार ने अज़ियत दी, गरीब मजबूर तंगदस्त मुसलमान बड़ी अज़ियत में थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाए। मुसलमान हिजरत कर गए, लेकिन काफिर अपने आप को समझते थे कि अब हम बड़ी ताकत हैं और इनकी जुर्रत हो गई कि हबशा में जाके अपनी मर्जी से नमाजें पढ़ें और अपनी मर्जी से दीन पर अमल करें। इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, बड़ी सलीके से और बड़ी सियासत से और बड़ी शरारत से ये हबशा पहुंचे। पहले जो नजाशी बादशाह था उसके जो दरबारी थे करीबी लोग, उनको तोहफे तोहफ़ दिए, बादशाह तक रसाई हासिल की। फिर बादशाह से मुलाकात करके कहने लगे हमारे कुछ लोग वहाँ से भाग आए
اور حبشہ آ گئے معاذ اللہ، انہوں نے وہاں بڑا فتنہ بڑی شورش برپا کی ہے، تو آپ کے پاس انہوں نے آ کے پناہ لے لیا تو ہمیں وہ لوگ واپس کر دے۔ تو نجاشی بڑا کمال آدمی تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا کی، بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے کان بھرو گے خوشامد کرو گے تو جیسے تم کہو گے ویسے ہو جائے گا، میں پہلے ان کو بلاتا ہوں، ان کی بھی رائے لیتا ہوں، ان کی بھی بات سنتا ہوں، کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کریں، دوسرے کی بات سنیں گے۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا؟ نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود تھے کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہمارے ہم سب کی طرف سے بات کون کرے گا؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے، نجاشی نے سوالات کیے، انہوں نے صحیح جواب دیے کہ نبی پاک نے ہمیں خدا کی دعوت دی ہے، حضور نے صلہ رحمی کے کہا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا کہا ہے، نبی پاک نے کہا تم بھائی بھائی ہو۔ نجاشی نے خوبصورت تعلیمات سنی، اور پھر انہوں نے جب حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی تو نجاشی بھی کھل کے رویا۔ اس کے دربار میں بیٹھے، جو کہ ان کا مذہب عیسائی تھا، دربار میں بیٹھے راہب اور پادری بھی کھل کے روئے۔ نجاشی متاثر ہوا، کہا جاؤ تم جا کے آرام سے اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ اب کفر بڑی شرارت کا قائل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نجاشی کے حق میں ہو گئے۔ ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا کل میں ایسی چال چلوں گا کہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے مسلمان معاذ اللہ حبشہ سے۔ تو کہا وہ کیا؟ یہ آپ نے ذرا غور سے بات کو سمجھنا ہے۔ اس نے آ کے پلٹ کے کہا بادشاہ ایک بات ہماری اور سن لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا سنائیے۔ کہنے لگا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ؟ تو عیسائی چونکہ مانتے ہیں ڈھیر سارے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہا یہ جو مسلمان ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ ایک الگ شور برپا ہو گیا۔ یہ سمجھ آئیے آپ کو مذہبی ٹچ کیا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کے نام پر کسی گروہ کو، قبیلے کو کس طرح لوگ قابو کرتے ہیں۔ ایک مذہب کا اس نے کارڈ کھیل دیا، کہا آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں معاذ اللہ۔ اور یہ بالکل سچا ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ہمارا نظریہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس جیسے ہے ہی کوئی نہیں، ہمسر ہی کوئی نہیں۔ یہ مسلمانوں کا بڑا مضبوط نظریہ ہے، لیکن جہاں وہ موجود تھے جن کے ملک میں تھے ان کا نظریہ تو برعکس ہے۔ آپ ان کے نظریے سے ٹکرائیں اور وہ طاقت میں بھی ہو اور اسلام ابھی بظاہر پاور میں بھی نہ ہو اور حق بات کہنے کا موقع آ گیا، اگلے دن بادشاہ نے کہا دوبارہ بلاؤ، یہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ اب کو بلایا، تو چلتے چلتے کچھ نہ کچھ خبر ان کو پہنچ گئی کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بات ہوگی، قربان جائے۔ اب مشاورت ہوئی کرنا کیا ہے، تو بیک زبان میرے محبوب کے صحابہ کی حق گوئی۔ مسلمان نوجوانوں یاد رکھنا، حق گوئی ہی راہ نجات ہے، سچ ہی نجات دلاتا ہے۔ حق پہ کھڑے ہونا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 بولنے پڑیں گے، حق کے رستے سے 1 انچ نیچے اترو گے لڑکھڑا جائیں گے پیر، ساری زندگی اپنے آپ کو سمیٹو گے سمٹ نہیں سکو گے۔ حضرت جعفر طیار اور صحابہ نے بیک زبان مشورہ کیا، ان کے مذہبی نظریات جو بھی ہیں ان کو ٹھیس پہنچ دیا تو پہنچے، ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور مدینے والے کا فرمان کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے پہنچ گئے نجاشی کے دربار پہ۔ نجاشی کہنے لگا بتلائیے تمہارا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ جب بندہ حق بولتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب تو ڈٹ جائے اللہ کا نام لے کر، پھر رب تیرے خوف، تیرے غم، تیرے حزن، تیری پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی گفتگو میں دبدبا، وہ لہجے کا روب، وہ انداز تکلم، وہ سچے لوگوں جیسی بات، وہ چمکتی پیشانی، وہ خاندان نبوت کا نور، مولا علی کے بھائی امام حسین کے چچا، کس خوبصورتی سے گفتگو کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے شاہ حبشہ، اے نجاشی، ہمارا وہی نظریہ ہے جو مدینے والے حبیب نے ہمیں دیا ہے، کسی صورت ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ قطعاً اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں،
جو कंवारी और पाक मरियम के बदन से बगैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। क्या वो बात होगी जब चारों जानिब ईसाई बैठे हैं, उनके लोग बैठे हैं, उनके पादरी बैठे हैं, मुल्क उनका, वतन उनका, इलाका उनका, और उसमें एक हक की आवाज यूं गूंजी के सन्नाटा सा छा गया, सकता सा छा गया। हालात में एक अजीब सा मद्दोजहद और जवार भाटा आ गया। लोगों के दिल लरसने लगे कि ये क्या, हमारे मुल्क में बैठकर हमारे अकीदे के बारे में बात। बड़ा मुश्किल था, पर जो हक कहने वाले होते हैं ना, सियालकोट वालों बोले ना, फिर हजरत इकबाल कहने लगे अपने भी खफा मुझसे है, बेगाने भी नाखुश, क्योंकि मैं ज़हरे हलाल को कभी कह नहीं सका कंद, मैं तो कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मैं सच्ची बात करता हूँ, कोई नाराज होता है तो 100 बिस्मिल्लाह हो जाए। अब उस सब की नजरें बादशाह पे थी, वो हाथ दबा रहे थे, दांत चबा रहे थे, तिल मिला रहे थे, कह रहे थे बोले बादशाह। तो नजाशी बोला, एक तिनका जमीन से उठाया, कहने लगा अकीदे जितने मर्जी बदल लो, गुमराहियां जितनी मर्जी ले आओ, मेरे मुल्क के लोगों तुम जो मर्जी कहो, बहरहाल हक वही है जो हजरत जाफर तैयार ने बयान किया है। कहने लगा जो जनाब ईसा के बारे में इन्होंने कह दिया है ना, ये मेरे हाथ में तिनका है, ना जनाब ईसा एक दिन का ज्यादा है ना एक दिन का कम है, हक और सच कह दिया है। ये अजीब मंजर बन गया, एक अजीब कैफियत सी बन गई। कुफरस्तान में एक तौहीद की आवाज गूंजी, एक हक की आवाज गूंजी, और उस मुल्क के सारे दरो दीवार नाराए तौहीद के साथ जगमगा उठे। तू कह तो दे, तू सच बोलते दे, तू हक कह तो दे, तू अपनी जुबान पर जुमले सच्चे ले तो आ। कहना तेरा काम है, मदद तो रब फरमाया करता है। हम हक नहीं कहते, हमारी तबीयत नहीं, हम दोस्तों में भी खुशामद पसंद होते हैं। जिन बच्चों को डांट डपट कर हमें ठीक करना चाहिए ना, जो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको डांटें। वहां भी हम सियासत का शिकार है, वहां भी हम ये मतलब कहीं ऐसा ना सोच ले कि इनका बाप इनके वो मीनू कीजी, मैंने कह दिया। आप हर जगह डर रहे, आप हर जगह सिर्फ नरमी और चीज है, लेकिन बुज़दिली और चीज है। आप हर जगह कमजोर पड़ गए, आपको जहां कह देना चाहिए था वहां भी नहीं कह पा रहे। ओ मेरे दोस्तों, ये कमजोरी की चादर उतार फेंको, ये बुज़दिली के लिहाफ उतार दो। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, हमने बहुत कुछ खो डाला। अपनी जिंदगी में सच्चाई का साथ दे, खड़े होना सीखें, बात करना सीखें, जुमलों के अंदर आप तेजी लाएं, आपके लफ्ज ताकतवर हो। क्यों कमजोर पड़ पे? अपने घर में, अपने कबीले में, अपने दोस्तों में सच्ची बात करें। यही है ना कि थोड़ी देर के लिए लोग बुरा कहेंगे। छोटा आदमी हूं, कोई दावा नहीं कर सकता, पर जिम्मेदारी से कहता हूं, आप सच बोल दे लोगों के बीच। आपके मुंह पे जो आपको बुरा भी कहेंगे ना, रात जब तकिए पे जाके लेटेंगे तो अंदर से आवाज आएगी, यार कहते तो ठीक ही था वो। सच की अपनी भी तो ताकत है ना, उसकी अपनी भी तो कुव्वत है ना। इमाम हुसैन का ये पैगाम समझो, सच कहना सीखो, सच बोलना सीखो, सच्ची बात करना सीखो। हजरत अबू ज़र गिफारी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जमीन के ऊपर, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे हक बात कहने वाला, सच बोलने वाला मेरे अबू ज़र गिफारी से बड़ा कोई नहीं, इससे बड़ा हक सच वाला कोई। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला ने कलमा पढ़ा, और बिल्कुल उस वक्त पढ़ा जब मुसलमान दारे अरकम में होते थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अबू ज़र हालात ठीक नहीं है, अभी अपने कलमे का इजहार ना करना। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अभी तो आपने फरमाया किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करनी। हुजूर, मैं ना इन मुशरिकों के बीच जाके अपने रब की तौहीद का ऐलान करूं, इन काफिरों के बीच खड़े होके मैं कहूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके बीच खड़े होके मैं कहूंगा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, मैं कहूंगा कर ले जो करना है। मजमा हो कुफ्र का, कसरत काफिरों की। हालात ये हैं कि मुसलमान एक घर में छुप कर बज़ाहिर दीन सिखा रहे हैं। जनाब अबू ज़र गिफारी मैदान में आ गए। ये हक के रास्ते में जो जख्म लगते हैं ना, उन जख्मों की लज्जत बड़ी बेहतरीन होती है। ये एक खास जायका है, जख्मों का भी मजा होता है, पता है आपको? कभी जख्म ठीक होने पे आए तो उसे छेड़ के देखो, उसमें भी एक लज्जत होती है, जख्मों में एक मजा होता है। और ये जो जख्म हक के रास्ते पे लगते हैं ना, हक के रास्ते पे, इन जख्मों में लज्जत है, जायका है। ये जो ताने हक की राह में आपको मिलते हैं ना, ये आपकी नींद जाया नहीं करते, ये आपकी नींद को बेहतर करते हैं। तसल्ली और सुकून की नींद आती। हमने जितने ताने सहे, साथ के लिए सहे, कारोबार के लिए सहे,
حق کے راستے میں جو تانے لگتے ہیں ان کا تو مزہ ہی بڑا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور کل ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافروں کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہی کیا جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے پکڑ کے مارا، بڑا شدید مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ابھی انہوں نے اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ آئے جناب ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، تم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو تو بنو غفار قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، اور یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے، اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے، شرم کرو۔ انہوں نے جناب ابو ذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا۔ پر میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، ان کی بھی لذت ہوتی ہے، کیا کریں، اس رستے کا بھی بڑا ذائقہ ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی اور خون جگر کے گھونٹ پی، اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، کیوں؟ یہ عشق ہے، کو دل لگی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بڑی مشکل سے گزاری، وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، پھر آ گئے اور آگے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، زور زور سے مار رہے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مار کھائی راہ خدا میں، پر حق حق ہوتا ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سچائی کی ایک لذت ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں خبردار یار، جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں بیکار ہو جاتی۔ یہ دیکھو سچے لوگ، انہوں نے پھر مارا، حضرت عباس پھر آئے، انہوں نے پھر چھڑایا۔ نبی کریم کو پتہ چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ وہ ملت کے جوانوں، اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں حق کہنا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو، اس راستے میں صبر کا، شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو، تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی کے دیوانے ہوں، تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہوں، تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو، طاقت ہو سچائی، لوگ اس کے دیوانے ہوں۔ نہیں کہتے مسلمان حق، گفتگو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے، بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ بیچ کی کرنی ہے جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ یقین کریں، وہ میں کبھی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی بڑے آدمی کو، کسی سرپنچ صاحب کو یا کسی مالدار آدمی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے وہ فیصلہ ہے، اس میں تو جھول ہے، یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے، تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہو جائے، آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اور سچے کو سچا کہیں، آپ دو ٹوک بات کریں، آپ دو ٹوک ہو جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ پہلا سبق دے رہا ہوں آپ کو امام حسین کے پیغام کا، سچ کہنا شروع کرو تو صحیح، ہاں سچ کہنا شروع تو کرو تو صحیح، بہت ساری جڑی بوٹیاں ویسے ختم ہو جائیں گی۔ آپ حق بات کرنی تو شروع کریں، آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، خوشبو خوشبو ہوتی ہے، اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتی، خوشبو بہرحال آ جاتی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ آپ اس کا گلا دبا دیں، کچھ کر دیں، ہوئی جو خوشبو اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا، آپ ناک پورا بند کر لیں تو اس نے پھر بھی تو خوشبو۔ حق نہ حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے، وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے، اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد، اس پر دبکتا ہوا امام حسین کا مزار، امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی ہے، آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی، اس مزار کا رو پر دبدبا ولولہ آج بھی ہیبت طاری کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ آپ شیر سویا بھی ہو تو پھر بھی لوگوں کو ڈراتا ہے،
شیر جو ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ شیر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو تو بندہ دوڑ کے اس کے قریب سے گزر جائے؟ وہ شیر جو ہوا اس سے ڈر آتا ہے، بے شک سویا ہوا ہو، وہ شیر ہے۔ امام علی مقام نے حق کی بات کی۔ اور یاد رکھنا جو حسینی ہے نا، حسینی ان کے لہجوں میں جھول نہیں ہوتا، ان کی گفتگو ٹوٹتی نہیں، ڈپلومیٹس نہیں ہوتے۔ دنیا میں ایک ہی تو طبقہ ہے جو دو ٹوک ہوتا ہے، وہ امام حسین کا ماننے والا ہے۔ دو ٹوک بات کرنا جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہی تو حسینی ہوتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، دو جملے کہتے ہیں پر بالکل کھرے سچے اور ناپ تول کر۔ اور پھر وقتی طور پر اگر آپ کو لگے بھی کہ باطل غالب آ گیا ہے تو میرے بھائی یاد رکھنا، باطل غالب نہیں آتا، گیدڑ جتنے مرضی اکٹھے ہو جائے شیر ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ وہ تو بظاہر تھوڑی دیر کے لیے سیاست چمک گئی، شیروں والی جو زندگی ہوتی ہے نا، شیروں والی، اور یہ حق چلتا ہے اور باطل بھی سامنے آتا ہے، آتے رہتے ہیں لوگ، ہوتا رہتا۔ اور میں آپ کو اگر سمجھا پایا ہوں تو حق کی لذت لینا سیکھیں، سچ کا مزہ لینا سیکھیں، اس رستے میں تھوڑی رکاوٹ برداشت کرنی سیکھیں۔ آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ معاملہ آگے چل۔ ہم سب کو نا گھیر گھار کے ڈپلومیٹ سا، سیاستدان سا بنایا جاتا ہے، تھوڑا سا کر لو، تھوڑا سا رہنے دو، دنیا بھی دیکھ لو، سوسائٹی بھی دیکھ لو، فلانا بھی دیکھ لو، تو آہستہ آہستہ لہجے ہی سب کے سیاسی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج بن یوسف کے مقابلے میں آئے ہیں نا، تو آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جناب صدیق اکبر کی بڑی صاحبزادی، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، ماں بوڑھی تھی۔ تو یہ واقعہ کربلا کے بعد سمجھ لیں یزیدیوں سے لڑنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر میدان میں نکلے۔ تو حجاج بن یوسف سے اور لشکر سے مقابلہ جب ہو رہا تھا تو بظاہر غالب آ گیا وہ حجاج بن یوسف اور حضرت عبداللہ ابن زبیر جو حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں اور مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے، جن کو گڈی رسول پاک نے عطا فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی 90 سال کی ماں سے مشورہ کرنے آئے، بوڑھی اماں سے۔ عورتیں بزدل نہیں کر دیتی بڑے لوگوں کو، کمزور نہیں بنا دیتی، ان کے آنسوؤں میں بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزدلی نہیں دکھا جاتے۔ اپنی 90 سال کی ماں سے مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اماں میرے کچھ دوست شہید ہو گئے ہیں، کچھ پیچھے ہٹ گئے، پسپا ہو گئے، اب مجھے بتاؤ میں کیا کرنا ہے؟ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر باقی ساری باتیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ بتا تو ہے حق پہ؟ تو کہا اماں میں حق پہ ہوں۔ فرمایا پتر پھر تلوار پکڑ اور میدان میں نکل۔ یہ نہ سوچ کہ میرے ساتھ کوئی ہے کہ نہیں، حق اکیلا بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، ایک شخص بھی ہو نا حق کہنے والا تو کافی ہوتا ہے، تو میدان میں جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میرا دشمن بڑا سخت دل ہے، بڑا خون خوار ہے، بڑا درندہ مزاج ہے، وہ صرف قتل نہیں کرتے، ٹکڑے کر دیتے ہیں وجود کے۔ تو بوڑھی ہے، تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، تو کیسے سہے گی؟ گردن کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، ناک کاٹ ڈالتے ہیں، اماں تو کیسے سہے گی؟ تو دیکھو بوڑھی ماں کا جملہ، کہنے لگی پتر بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، پھر کھال اتارے تو کوئی درد نہیں ہوتا، پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، درد ایک ہی ہے، جان نکلتے وقت۔ جا میرا پتر میدان میں نکل، میں شہید کی ماں بن کے جینا پسند کروں گی۔ ایک کہا کہ حق کا یہ نور ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے، جو بیماروں کو تندرست کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر میدان میں نکلے، شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے مکہ معظمہ کے چوک میں ان کی مقدس لاش کو لٹکا دیا، کئی دنوں تک ان کا جسم مبارک وہاں لٹکا رہا چوک میں، لیکن لوگ کہتے ہیں اتنے دن بیت گئے تھے پر جب بھی کوئی گزرتا تھا خوشبو کے حلے ہی آتے۔ گڈی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے نا۔ آپ کی والدہ کو بلایا حجاج نے، اس نے کہا دیکھا میں نے تیرے بیٹے کو کہاں لٹکایا ہوا ہے؟ تو کیا جملہ ہے اور کیا اس 90 سال کی اس دلیر ماں کا انداز فکر ہے، سوچنے کا انداز ہے۔ کہنے لگی میرے پتر کو نہ شروع سے گھڑ سواری کا بڑا شوق ہے، زمین پہ پیر رکھنے پسند ہی نہیں کرتا تھا، دیکھو جانے کے بعد بھی سوار ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ گھوڑ سواری کا شوقین تھا شروع سے ہی طبیعت، یہ زمین پہ پیر رکھتا ہی نہیں تھا، شہادت کے بعد بھی دیکھو سوار ہی سوار نظر آ رہا ہے۔ حجاج ماں کا جواب سن کے اس طرح کا لہجہ ہو گیا کہ جنگوں میں کبھی اس کا چہرہ اتنا نہیں اترا تھا جتنا حضرت اسماء کی بات سن کے اتر گیا۔ کبھی کبھی نا آپ کو حق کے لیے، ایک بزرگ تھے ابراہیم بن یزید نخعی، انہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا، بڑا ظالم ہے۔ حجاج نے بندے بھیجے جاؤ گرفتار کر کے لاؤ، لیکن بندے گرفتار کرنے گئے تو وہ لا کے پوچھا ایک شخص سے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم میرا نام، والد کا نام ابراہیم بن یزید نام، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی نہیں تھے، ابراہیم بن یزید تیمی تھے۔
کر لائے, لا کے مارا, برا حال کر دیا. ان کی والدہ کو پتہ چلا تو آئیں, آ کے کہا بیٹا یہ تم نے کوئی جرم کیا ہے. کہا جو ہمارے محدث نہیں بہت بڑے, شیخ نہیں, ولی نہیں, درویش نہیں, عالم نہیں, ابراہیم بن یزید نخعی, ان کو گرفتار کرنے آئے تھے. مجھے وہ سمجھ کے لے آئے. اور اس طرح حالت ہو گئی کہ ماں نے جب پہلی دفعہ جیل میں بیٹا دیکھا تو پہچان نہیں سکی. تو کہا بیٹا تم نے پھر بتایا نہیں کہ تم وہ نہیں ہو. تو کہنے لگی اماں میرا وجود زیادہ قیمتی نہیں, اس ولی کا وجود زیادہ قیمتی ہے. میں نے اس کے حصے کی مار سینے پہ صحیح ہے, میرا رب اجر دینے والا ہے, لیکن ان کا قلم چلتا ہے, وہ گفتگو کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو دھو ڈالتے ہیں. وہ سوسائٹی میں رہیں گے تو سوسائٹی کی نبض ٹھیک چلے گی, ماحول درست رہے گا. ان کی قلم سے, ان کی زبان سے معاشرہ سنورتا رہے گا. مجھے نخعی کے حصے کی مار کھانے دے. تو بتا تو کیا کہتی ہے. تو اماں کہنے لگی پتر پہلے تو میرا بیٹا تھا, اب تم میرے لیے تو باعث فخر بن گیا. تم نے ظلم سہا ہے, حق کے ساتھ تو کھڑا ہو گیا ہے, اور حق کہنے والے کا عالم کے حصے کی تو نے مار کھائی ہے. اتنی عزت و کوب کیا کہ جیل میں آپ کا انتقال ہو گیا. حجاج بن یوسف کلمہ تو پڑھتا ہی تھا نا, ظاہر تو مسلمان ہی کہلاتا تھا نا. رات کو اس نے خواب دیکھی کہ آج کسی جنتی کا انتقال ہوا. کہنے لگا تلاش کرو, ڈھونڈو کون گیا ہے. سارا ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے کہا جیل میں وہ جس کو تیرے سپاہیوں نے مارا ہے وہی گیا ہے, اس کے علاوہ تو کسی کا انتقال نہیں ہوا. شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میں جس کے بارے میں یہ رویہ رکھتا تھا رب نے اسے کیا اعزاز عطا فرمایا. اللہ کے بندو یاد رکھنا, بہت ساتھ دیتے ہیں لوگ جھوٹ کا, بہت سپورٹ کرتے ہیں ناحق چیزوں کو. ہم نے دیکھا ہے صرف پیسے کی وجہ سے, صرف اقتدار کے اصول